دیوار بنی ہوئی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جو آپ پانی اور کیچڑ کے درمیان مار رہے تھے. یعنی مارنے سے مراد زور زور سے مارنا نہیں، یعنی آہستہ آہستہ، جس طرح کہ بندہ کسی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی اور خیال میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ایسا عمل آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. تو فجاء رجل، ایک بندہ آ گیا اس باغ کی جو چار دیواری تھی اس کے دروازے پر آ کے اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو کہ باغ دروازے پر کھڑے تھے دربان بن کے، کہ افتح لہو وبشروا بالجنہ. یعنی وہ اندر کی طرف کھڑے تھے اور باہر سے آ کے کسی نے دستک دی، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جو آدمی ہے میں اس کے لیے دروازہ کھول دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دروازہ کھولنے کا ہی حکم نہ دیا، بلکہ ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ اس شخص کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری دو. فَذْهَبْتُ، تو میں دروازہ کھولنے گیا. فَإِذَنْ ابو بکر، آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اب یہ لفظوں سے پتہ چلا کہ دربان تو کبھی دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اندر تھے. دروازہ کھٹکھٹانے پر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ باہر کون ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے، جو کہ آپ نے اجازت میں بھی ان کو کنفرم کر دیا کہ ان کو اندر آنے دو اور ساتھ جنت کی خوشخبری دو. تو دو حکم بغیر علم کے نہیں لگائے جا رہے تھے، بالخصوص دوسرا حکم جو جنت کی خوشخبری تھی. تو یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوار کے پیچھے جاننا، یعنی براہ راست جو یہ حدیث ہے. ویسے آپ تو ہزاروں دیواروں کے پیچھے بھی جانتے ہیں. اچھا جی. ثم استفتح رجل، پھر ایک اور بندے نے دستک دی. یعنی آواز نہیں دی، آواز سے تو بندہ پہچانا جاتا ہے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہو، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو. وبشروا بالجنہ، اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا. تو کہتے ہیں فاذا عمر، میں نے جب پتہ کیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی خوشخبری دی. تو یہ یعنی ہمیشہ ترتیب آئی ہے ہزاروں مقامات پر. دخلت انا وابو بکر و عمر، خرجت انا وابو بکر و عمر. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقیہ کلام یہ تھا کہ میں داخل ہوا، ابو بکر صدیق داخل ہوئے، عمر فاروق داخل ہوئے. میں باہر نکلا، ابو بکر صدیق نکلے، عمر فاروق نکلے. یعنی اس ترتیب سے ہی بیان بھی ہوتا تھا، اور یہ ترتیب ہی ہر جگہ تقریباً موجود ہوتی تھی. اب یہ بائی چانس آ رہے تھے یعنی گھر سے نکل کر. تو پہلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری جگہ ہے کہ یعنی آئے، یہ پہلا پیر تھا، مسجد میں آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ اس ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیا. تو اب باقی جو ہیں وہ بھی اتفاق سے بائی چانس اسی ترتیب سے پھر جب وہ دروازہ کھولنے سے نمبر شروع ہوئے تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی.
ثم استفتح رجل آخر، پھر ایک اور بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا. وکان متکئن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اب دروازہ کھٹکنے پر ٹیک چھوڑ دی اور بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے. فرمایا افتح، ان کے لیے دروازہ کھولو. وبشرہ بالجنۃ علی بلوى بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، ان کو جنت کی خوشخبری بھی سناؤ لیکن ساتھ اس مصیبت اور آزمائش کے جو انہیں پہنچے گی. یعنی پہلے علی بلوى نہیں تھا، اب علی بلوى ہے. بلوى ایک تو یہ اردو میں بولتے ہیں کہ جب کئی لوگ کسی چیز پہ حملہ کر دیں تو وہ بلوہ کیا انہوں نے، یہاں عربی والا بلوہ ہے یعنی آزمائش. علی بلوہ، وہ جو محاصرہ ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے، یہ علی بلوہ ہے. علی بلوہ تصیبہ، تصیبہ مؤنث ہے، یا فاعل ہے جو بلوہ کی طرف راجع ہے. اوپر اس آزمائش کے جو پہنچنے والی ہے ان کو. تو یہ سارا علم غیب ہے، یعنی یہاں پتہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر آگے غیب کی خبر ہے کہ جو آپ کی شہادت ہونی تھی اس کے لحاظ سے آپ نے یہ خبر دی. اوپر 4 نمبر پہ جو ہے وہ لکھا ہے فیہ معجزۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث وقع کما اخبرہ لأن البلاء الذي اصابہ ہوا شہادتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے بارے میں یہ خبر دی تو ویسے ہی ہوا. تصیبہ کا لفظ ہے یتقون. فذهبت فاذا عثمان، میں نے دروازہ کھولا تو وہ یعنی میں جب گیا تو جانے کے بعد اب یہ آخر والے 2 جو ہیں یہ اس طرح ہے کہ جا کے پوچھا کون ہو تو آگے سے بولے تو مجھے پتہ چل گیا یہ عثمان ہیں. فتح، تو میں نے دروازہ ان کے لیے کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جنت جانا ہے مگر یہ درمیان میں ایک مرحلہ بڑا سخت ہے، اس سے گزر کے جنت میں جانا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، یعنی اس آزمائش سے میں گزر جاؤں گا. باقی مکمل حدیث میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی گولائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اوپر کنویں کی دیوار کے بیٹھ کے اپنی ٹانگیں مبارک اندر لٹکائی ہوئی تھیں. کنویں میں لٹکائی جا سکتی ہے نا اوپر بیٹھ کے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسی کنویں کی جو گولائی میں دوسری جانب ان کو بٹھا لیا. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں سامنے مقابل میں کنویں کی گولائی میں بٹھایا، یعنی اپنے قریب نہیں بٹھایا اپنی سائیڈ میں بلکہ دوسری سائیڈ میں، اسی کنویں کی جو مقابل والی سائیڈ تھی، کنواں گول تھا، مقابل والی سائیڈ میں بٹھایا. تو اس پر محدثین نے لکھا کہ یہ ایک اور غیب کی خبر تھی کہ ان دونوں کی قبریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فاصلے پر جنت البقیع میں ہوگی. نو سو 19 یہ نیچے استئذان سے پہلے ہے. اذا تصاوب فلیدع یدہ علی فیہ،
جب کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے، یعنی یہ جامع دین ہے جس میں کہیں جہاد کے احکام ہیں، کہیں مضاربت ہے، کہیں بیع و شراء ہے، اور کہیں یہ ہے کہ جمائی آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جس وقت تم میں سے کوئی چھینک مارے اور الحمدللہ کہے، مارنے والا خود، تو حق ہے ہر اس مسلمان پر جس نے سنا، فوراً شروع ہو گیا کہ ان یقول لہ یرحمک اللہ، کہ سننے والا یرحمک اللہ اسے کہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اور بعض احادیث میں الحمدللہ علی کل حال، یعنی یہ پڑھے وہ جس کو آئی ہے۔ تو یہ یعنی یہود جو ہیں وہ بڑے شرارتی تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے لیے بھی وہ فراڈ کرنا چاہتے تھے سرکار کے ساتھ، کہ ویسے تو یہ ہمیں دعا نہیں دیتے، تو چلو ان کے پاس جا کے چھینک مارتے ہیں تو یہ یرحمک اللہ کہہ دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کر لیا تھا، تو یعنی ایسے ان کو اس دعا کا مستحق نہیں بنایا، بلکہ انہیں دعوت دی کہ پہلے تم کلمہ پڑھو تو پھر یرحمک اللہ کہوں گا، ورنہ یرحمک اللہ نہیں کہوں گا۔ جن کو کلمے کے بغیر ہی طاہر القادری جنت لے جانا چاہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھینک کے جواب کا مستحق بھی نہیں سمجھا، کہ ہر بندہ جواب کے لائق نہیں ہے کہ اسے سلام کا جواب دیا جائے، یا کم از کم اسے چھینک کا ہی جواب دیا جائے۔ تو چھینک کا جواب لینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اچھا جی، تو جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کوئی بندہ جمائی لے تو وہ اسے روکے جتنی روک سکتا ہے، یعنی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ نہ کھولے اور ساتھ آواز نہ نکالے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَاوَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے، تو شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، تو اس کو جس حد تک ہو سکتا ہے روکیں اور منہ نہ کھلنے دیں، پھر آگے ہاتھ کر لیں اور آواز نہ نکالیں۔ کتاب الاستئذان باب بدء السلام۔ ہمارے نزدیک اس کا یہ بھی ترجمۃ الباب ہے، باب فضل المولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی وجہ سے انسان پر خصوصی انعام کیا ہوا، ہر بندے پر، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ کچھ تو وہ ہیں جو صرف اہل ایمان کو میسر آئے، کچھ وہ انعام ہیں جو پورے جہان کو میسر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پہ پیدا کیا، تو خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس میں پہلا یہ ہے کہ صورتہ کے اندر جو ضمیر ہے مجرور، یہ راجع اللہ کی طرف،
تو پھر یہ متشابہات میں سے ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ یعنی اللہ کی صورت پہ پیدا کیا۔ تو یہ شرف انسانی ہے کہ باقی ساری مخلوقات جو ہیں ان کا ایک اپنا ڈیزائن تھا، اپنا ڈھانچہ تھا، اپنی صورت تھی، تو یہ انسان جو ہے اس کو رب ذوالجلال نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، یعنی یہ اس کی معراج ہے۔ باقی اس کا مطلب کیا ہے تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صورت پر انسان کو پیدا کرنے سے مراد کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ پر لفظ صورت بولنا بھی یہ متشابہات میں سے ہے، جس طرح کہ یوم یکشف عن ساق، تو ساق جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے کہ اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، مراد معلوم نہیں۔ اس واسطے یعنی لفظ صورت بھی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، چونکہ صورت کی علم ریاضی میں جو تعریف ہے ہی حیۃ حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد او الحدود، کہ صورت کے لیے محدود ہونا ضروری ہے۔ صورت اس وقت تک بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ محدود نہ ہو، محدود ہوئے بغیر صورت، کوئی صورت ایسی نہیں جو محدود نہ، صورت کی حد ضروری ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ حد سے پاک ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی صورت جو شکل کے معنی میں ہے، تو شکل کی ریاضی میں یہ تعریف ہے حیۃ حاصلۃ للشیء، تو اس بنیاد پر یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صورت ہونا یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ ہمارا اس پر یقین ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے ہیں، اور مراد کیا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ علی صورت ہی میں جو ضمیر ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی صورت پہ پیدا کیا، تو یہ بعید ہے۔ اصل میں پہلا ہی جو ہے وہ احتمال راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو لمبائی ان کی 60 گز تھی جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جاؤ اور یہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے انہیں سلام کہو، اور سلام کر کے سنو غور سے وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں۔ فاستمع ما یحیونک، وہ آگے سے تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، جو وہ جواب دیں فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، وہ پھر آپ کا جواب ہے اور آپ کی اولاد کا جواب ہے۔ آپ نے جا کے ان کو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکہ میں اختلاف ہے، نسخہ دوسرا بھی لکھا ہے کہ جو ہم میں رائج ہے یہ لفظ وعلیک السلام، انہوں نے جواب میں کیا کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تو رحمت اللہ کا اضافہ انہوں نے کیا، فزادوہ ورحمۃ اللہ، یہ انہوں نے اضافہ کیا، تو اس طرح یہ پھر ہمارا بن گیا کہ السلام علیکم جب کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے قیامت کے احوال ہیں کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ ابھی تک وہ میلاد والی بات تو نہیں آئی جو ترجمۃ الباب ہے، تو یہ آخری جملہ ہے فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں
کہ میلاد سے ہمیں کیا ملا ہے کہ ہم خوشی منائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جو آمد ہے یہ واقعہ، اس سے ہمیں کیا ملا ہے. تو اس حدیث شریف میں خصوصی طور پر اس کا ذکر ہے کہ ہر بندہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے وقت سے لے کر قیامت تک پیدا ہوگا، کسی بھی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی صدی میں، کسی ایریے میں، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد کا فیض ضرور ملا ہوا ہے. یعنی وہ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 60 گز، تو 60 گز گھٹتا گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت گھٹ کے عمومی قد اتنا تھا جتنا آج لوگوں کا ہے، اتنے تک پہنچ گیا تھا. یعنی کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو، جو مسلسل تھوڑی تھوڑی گھٹے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اب 1000 گز بھی ہوتا اور مسلسل گھٹتا رہتا ختم ہو جاتا. یہ تو 60 گز تھا. اور یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے موقع تک اوسط قد انسانوں کا اتنا ہو چکا تھا جتنا کہ آج بھی اوسط قد انسانوں کا ہے. سرکار تشریف لائے تو قد گھٹنے کو بریک لگ گئی. اگر بریک نہ لگتی تو آج تو پھر انچ سے بھی نیچے ہوتے سب کے قد. یعنی وہ جو پہلے سے گھٹنے کا تناسب آ رہا تھا اسی طرح گھٹتا رہتا، تو 14 صدیاں اور گھٹتا، 6 فٹ والا، 6.5 والا، 5.5 والا، یہ اور گھٹ جاتا اتنی صدیاں. تو پھر اب جو ہے وہ 1 انچ کا انسان، آدھی انچ کا انسان، 1.5 انچ کا انسان. تو کیا صورتحال ہوتی وہابیوں کی پھر. یعنی جو کہتے ہیں کہ ملا کیا ہے، ہمیں کیا ملا ہے، تو ان کو تمہیں یہ ملا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تم 1 انچ کے ہوتے اور گلی میں بھینس پھوسی کرتی تو نیچے آ گئے ہوتے. یا گھوڑی کی لید کے نیچے تم آئے ہوئے ہوتے تو پھر تمہیں تمہارے اعزاز کا پتہ چلتا. یعنی ہر یہ جو خاکے بنانے والے ہیں، دوسرے منہ اٹھائے پھرتے ہیں، یعنی ان سب کو جو قد ملا ہے یہ سرکار کے صدقے میں ملا ہوا ہے. اور یہ قد ان کا جو ہے، یعنی ہر انسان کا وہ اس کا ایک اعزاز ہے. یعنی اگر جو ہے وہ ایک بلشت کا کوئی انسان ہو، ایک بلشت کا، اور اس نے جو ہے وہ 10 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہو، تو پھر بھی وہ کیا پرسنالٹی اس کی ہوگی جب ہے ہی کل ایک بلشت کا. تو یہ سارا جو دنیا بھر میں قیامت تک کے لیے انسان، جو اب انسان کرتا پھر رہا ہے کہ انسانیت بھی ایک مذہب ہے، تو اس انسانیت کے اندر جو سب کچھ ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو فلم یزل الخلق ینقص، 60 گز قد تھا، فلم یزل الخلق ینقص، ہمیشہ ہی قد گھٹتا رہا. یعنی کائنات میں بڑے بڑے واقع ہوئے، بڑے بڑے برکت والے مواقع آئے، مگر قد کو بریک نہیں لگی، یہ گھٹتا ہی گیا. بعد اس 60 تخلیق کے بعد، یعنی کچھ صدیاں گزری تو انسان 50 فٹ کے ہو گئے، کچھ وقت گزرا تو 40 کے ہو گئے، کچھ گزرا تو پھر 30 کے ہو گئے. اسی طرح انسان گھٹتے آئے.
تو یہ انسان جو ہے گھٹنا بند تب ہوا ہے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر اس کا قد جو ہے یہ گھٹنا بند ہوا ہے۔ تو یہ اب قد صرف مسلمان تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ہر کسی کو یہ سرکار کے صدقے یہ قد ملا ہے، ورنہ اس کا منہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوتا، تو یہ منہ اٹھائے پھرتا ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے۔ تو یہ اس کو جو یہ قد ملا ہے یہ بھی سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ بعد حتی الآن، اب تک سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ انسانی قد گھٹتا رہا اب تک، یعنی سرکار کے آنے تک۔ آنا کائنات میں سرکار کا اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ جس سے قد گھٹنے بند ہو گئے، یعنی اوس قد جو اس وقت تھا پھر وہی قیامت تک اب جاری رہے گا، اس میں پہلے کی طرح جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت جو ہر کسی کو میسر ہے، اگرچہ وہ سرکار کی آمد کا شکر ادا کرے یا نہ کرے۔ باقی پھر جو آخرت کے لحاظ سے ہوگا وہ صرف انہیں ہے کہ جو شکر ادا کرنے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نیچے عن ابی سعید الخدری اسی میں ہے، حدثنا عبداللہ میں۔ اب وہ شاذ و نادر ہو سکتا ہے کہ کسی کا قد لمبا ہو صحابہ میں سے۔ یعنی اس کمبے جتنے لمبے تب بھی انسان ہے آدھے جو ہے شاذ و نادر۔ حدیث میں بات ہو رہی ہے کہ جو بالعموم معاملہ تھا، باقی وہ جو ہے کوئی قطعی نہیں ہے، بس ایک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبل از اسلام کے لوگوں کی ہوں اگر ہیں قبریں، کچھ مصنوعی قبریں بھی ہوتی ہیں، اگر حقیقی ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبل مسیح کی ہوں۔ اچھا جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا عمومی طور پر کہ لوگ جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑیوں میں چلے جائیں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ آبادیوں میں رہیں۔ یعنی جو کورس جو زمانہ اب گزر رہا ہے، اب سے مراد قرب قیامت تک، یہ ساری صدیاں، قرب قیامت میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا تو پھر بکری لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، اس وقت چھٹی ہے۔ لیکن یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ صدیاں گزر گئی ہیں، یا ابھی جو موجود ہے اس میں یہ چھٹی نہیں ہے، بالخصوص پڑھے لکھے بندے کو، کہ جس نے کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے۔ تو اب ناراضگی ہے اگر جائے تو، اب یہ ہے کہ وہ ماحول میں رہے، لوگوں کی آنکھیں نہیں اس کی آنکھیں ہیں، یہ پڑھ کے آ گیا ہے، تو یہ معاشرے میں رہے۔ اور اس واسطے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مانگی تھی اجازت، اِذن لنا بالترہب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دیں،
جب صحابہ نے ایک اجلاس کیا تھا، کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کراؤں گا، کسی نے کچھ کہا، یعنی سارا عبادت کے شوق اور جذبے میں کہ یہ دنیا داری ہے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا میں تم سب سے انا اتقاکم، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور میں نے شادی کی ہے اور میں گھر میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت مانگی ہوئی تھی، اذن لنا بالترحب، فرمایا ان الترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاۃ، کہ میری امت کی درویشی یہی ہے کہ گھر سے نکلے تو مسجد میں جا بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے، یہ میری امت کا ترحب ہے، یہ چلہ ہے۔ تو اسلام چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا دین ہے، تو یہاں جو ہیں وہ دین والے اگر چھوڑ کے شہر سارے پہاڑوں میں چلے جائیں تو پھر شہر تو بدی کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ تو اس امت کو حکم ہے کہ نئی ماحول میں رہ کے بدی کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی بدی سے ٹکرانا ہے، بدی کا جواب دینا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کے جواب میں لوگوں کے تانے، لوگوں کے پتھر، لوگوں کی گالیاں، یہ سب برداشت کرنی ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ تم جو ہے وہ نکل جاؤ، کہ لوگ جو ہیں وہ سخت ہیں بڑے اور مانتے نہیں ہیں تو ان کو سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ تو وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یعنی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب یہ ہوگا کہ اب بکری کو لو اور پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ، اتنا فتنہ ہو جائے۔ ابھی ہے کہ فتنے کو روکو، فتنے کا مقابلہ کرو، فتنے کے دانت کھٹے کرو، بدی پر نیکی کو غالب کرو، یہ ابھی نصاب ہے امت کا۔ باقی اس میں کچھ شاذ لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح کچھ بزرگ چلے جاتے ہیں چلہ گاہوں میں یا اس طرح، ان پر تنقید نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا جو نصاب ہے وہ شواذ پر مشتمل ہے، لیکن بالعموم جو امت کا دھارا ہے وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور بدی کو دیکھ کے وہاں سے نکل نہ جائیں۔ تو اب جس وقت رہنا ہے آبادیوں میں، تو اس کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر احکام بتائے کہ آبادی میں رہنا ہے تو پھر کیا ذرا چوک میں بیٹھ لیا کریں۔ تو سرکار نے اس سے منع فرمایا کہ نہ تو جنگل میں جا بیٹھنا ہے، نہ چوک میں بیٹھنا ہے۔ ایاکم والجلوس بالطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی گھر بیٹھو یا اپنا جو مرکز ہے یا اپنی جو مسجد ہے، اپنی جو فیکٹری ہے، جو کسی کی جگہ ہے، یعنی خواہ مخواہ رستوں میں نہ بیٹھو۔ یعنی اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ یعنی آج لوگ جو ملوث کر دیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، یا کسی کیس میں بیٹھے ہوئے ڈال لیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر حکمتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں میں نہ بیٹھو، ایاکم والجلوس بالطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اب آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال پیش کیا جو اوریجنل سوال تھا اور قیامت تک کے مسلمانوں کی نمائندگی تھی اور مسلمانوں پر احسان تھا کہ انہوں نے گنجائش بنوا لی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ رستوں میں بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یعنی وہاں ہمیں ضرورت کے پیش نظر بیٹھنا بھی پڑتا ہے، پھر وہاں بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کوئی دکان کھول کے دکان کے باہر اپنے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے تو وہ بھی رستے میں بیٹھا ہے، تو اس طرح کی جو مجبوری ہے پھر کیا کرے؟ تو قال فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، جب بیٹھے سوا گزارا نہیں تو پھر آتوا الطریق حقہ،
پھر اس رستے کا حق ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو پھر وہ بیٹھنا مزید بامقصد ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر تم فتنے سے اس کی برکت سے محفوظ رہو گے۔ قالوا وما حق الطریق، یہ ہے اسلام جس میں ہیومن رائٹس اتنے ہیں کہ رستے کا بھی حق ہے، رستے میں چلنے والوں کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے کہ راستے کا حق ادا کریں؟ قال غض البصر، آنکھیں جھکا کے بیٹھنا، آنکھیں جھکا کے بیٹھنا۔ ادھر عورتوں کو حکم ہے کہ وہ خوشبو بھی نہ لگائیں جب انہوں نے گلی سے گزرنا ہے، اور باحجاب گزریں، اور اپنے زیور کی آواز پیدا نہ کریں۔ اور ادھر جو مجبوراً بیٹھنا پڑا ہے جس کو گلی میں، تو یہ آنکھیں جھکا کے بیٹھے، یہ رستے کا حق ہے کہ اپنی آنکھیں غیر محرم کی طرف نہ اٹھائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی واردات کرنے آ جائے تو یہ پھر بھی آنکھیں جھکا کے بیٹھے، یعنی پھر تو آنکھوں سے دیکھے کہ کون لوٹنے آ گیا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے، چونکہ عورتیں جو ہیں وہ بازاروں میں جاتی ہیں، گزرتی ہیں رستوں سے، تو شریعت جو رستوں میں بیٹھے ان سے کہتی ہے کہ آنکھیں جھکا کے بیٹھو۔ اچھا جی، وکف الاذی، بیٹھے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دو، کہ جو رستے سے گزرتا ہے تم اس کو تکلیف دو کسی لحاظ سے، یہ نہیں۔ اور کیا، رد السلام، جب رستے میں بیٹھے ہو تو گزرنے والے سلام کا جواب دینا ہے، تم تھک نہ جاؤ جواب دیتے ہوئے، بلکہ تم سلام کا جواب دو۔ جو السلام علیکم کہے تم اس کے جواب میں وعلیک السلام بولو، یہ حق ہے رستے کا۔ اس کے لیے لازم ہے وہ تمہیں سلام کہے، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ چونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کوئی کہے آ کہ السلام علیکم، تو آدھے رستے کو نہیں ملیا، اور کہ اس کو تم السلام علیکم کہہ لیتے۔ تو یہ شرعاً حق ہے کہ وہ جواب دے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ وجہ ہے کہ شہروں سے نکلنا نہیں، کہ رستے میں اگر بیٹھا ہے تو پھر زیادہ ڈیوٹی امر بالمعروف کی۔ دروازہ بند ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ گلی میں سے کوئی قابل اعتراض حالت میں گزر رہا ہے کہ اس کو تبلیغ کی ضرورت ہے، یا صحیح گزر رہا ہے۔ لیکن جب گلی میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کوئی گناہ کرتے گزر رہا ہے، یا گناہ ہوتا کوئی یہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ تو یہ بھی رستے کا حق ہے۔ تو چوک میں بیٹھے ہوئے کے لیے بھی یہ تبلیغ جو ہے وہ یہ پھر بھی نصاب میں شامل ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو مجمع مل گیا ہے دو بندوں کا، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کے سامعین دو بندے ہیں، تو یہ ان کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ چونکہ اس کو یہ گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، یہ چوک میں بیٹھا ہوا، اور چوک میں دو بندے اس کے پاس کھڑے ہیں۔ اتنا نیٹ ورک چاہتا ہے اسلام تبلیغ کا کہ رستے میں بیٹھو تو پھر یہ رستے کا حق ادا کرو۔ کچھ امام جو ہوتے ہیں مساجد کے، وہ چونکہ فارغ ہوتے ہیں جماعت کے بعد، وہ زیادہ پھر چوکوں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی اس دکان میں کبھی اس دکان کے باہر۔ کچھ تو
یعنی یہ ان کے لیے عافیت ہے کہ مسجد میں بیٹھیں یا پھر کسی کو تبلیغ کرنے گئے ہیں یا کوئی نماز کا پیغام دینے، یعنی خواہ مخواہ جو ہے وہ گلیوں میں نہ بیٹھیں، بازاروں میں نہ بیٹھیں، چوکوں میں نہ بیٹھیں۔ آگے باب ہے السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ خود سلام ہے۔ المالک القدوس السلام، تو یہ وہ حدیث ہے کہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جائز ہیں، اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ یعنی سلام پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سلام پڑھا جاتا ہے، اللہ پر سلام نہیں پڑھا جاتا۔ اب آپ بھی کہیں کہ برابری ہونی چاہیے یا یہ بھی کرو، تو یہ شے ایسی ہے کہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی اللہ، کہ ہم جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی جماعت میں، ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، یعنی ابتداءً قبل عبادہ السلام، قبل عبادی السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان۔ یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جو تشہد میں، اس سے پہلے ہم اللہ پر بھی سلام پڑھ لیتے تھے، اور السلام ہو جبریل پر، میکائیل پر۔ تو یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، جس موقع پر ہم یہ پڑھ رہے تھے، اقبال علینا بوجہہ، تو ہماری طرف چہرہ پھیرا، یعنی پشت مبارک قبلے کی طرف کر کے چہرہ سارے نمازیوں کی طرف کر لیا، اور فرمایا کہ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، تو اللہ پر سلام جائز نہیں، وہ تو خود سلام ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز میں بیٹھے تو اللہ کے لیے تحیہ تو ہے، سلام نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے ہدیہ ہے، یعنی عبادت کا ہدیہ، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، یہ تحیہ اس کے لیے ہے۔ والصلوات والطیبات، یعنی عبادتیں بدنی اور مالی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فإنہ اذا قال ذلک، جب بندہ یہ کہے گا، اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض، جو بھی بندہ نیک ہے زمینوں میں آسمانوں میں، اس کے لیے یہ دعا پہنچ جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد جو کلام کرنا چاہے، کلام سے مراد دعا، رب جعلنی، یعنی وہ درود کے بعد تو وہ جو مانگنا چاہے، مطلب معصور اس میں سے۔ تو یہ حوالہ بھی اہم حوالہ ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، حمد اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، اور حمد اللہ تعالیٰ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، مگر سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے، مگر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ کہ اس کے شایان شان نہیں، اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ اور اسی طرح وہ لفظ فدا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے، لیکن فدا کا ابی و امی یا اللہ یہ نہیں ہے، چونکہ فدا یہ ہے کہ کسی کی طرف آنے والی موت کو اپنی طرف موڑ لینا، یا اس کا عہد کرنا، یا اس کا اقرار کرنا، یا تمنا کرنا اس کی کہ وہ موت میری طرف آ جائے جو میرے محبوب کی طرف جا رہی ہے، جہاں یہ لفظ بولنا چاہتا ہے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو موت آ ہی نہیں سکتی، تو اس واسطے اس کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے جائیں گے۔ کچھ وہابی بڑے جو ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں، یعنی ہماری ہر نعت کے بدلے وہ اپنی مسجدوں میں جب سنی صبح صبح پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی پارٹی، ہم نے اللہ کی پڑھنی ہے۔ تو ایک طرف پڑھا جا تیرا کھاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو پہلا مصرع جو ہے وہ تو پڑھ لیا، تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا اللہ، اگے تو اب یہ ہر مقام ایسا ہے نہیں، اب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کا میلاد منایا جائے، اس کا میلاد ہے ہی نہیں، یہ کفر ہو جائے گا۔ تو کچھ وہابی اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں کہ جب یہ ان کے بچے پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی اس کے جواب میں پڑھنا ہے۔ یہ اشرف التھانوی نے لکھا ہے نا وہ اپنے افادات میں کہ کسی کا کہ وہ سفر کر رہا تھا ریل میں، تو ساتھ والے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، وہ شیعہ تھے بیٹھے ہوئے، تو ایک نے کہا میرا نام کلب علی ہے، وہ کشک والا کاف یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام کلب عباس ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتا۔ اب اس نے ذہن میں سوچ لیا کہ جب یہ مجھ سے نہ پوچھیں گے تو میں اچھا خالص توحید والا بتاؤں گا، تو یہ قلب بنے ہوئے ہیں غیر اللہ کے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا خنزیر اللہ۔ قلب کے مقابلے میں خنزیر کا بڑا درجہ ہے، تو پھر اللہ کی الوہیت کے لحاظ سے میری عاجزی یہی بنتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح کہوں۔ اچھا جی، تو ایسے مقابلے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یعنی اللہ اور اللہ کے بندوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نو سو تیئیس عن ابی سعید، چوتھی لائن۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تحمل حدیث میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی احتیاط کی۔ یہ جو فتنہ ہے انکار حدیث، اس کے مقابلے میں جو ہماری دلیلیں ہیں اس میں سے یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا تھا، یعنی وہاں سارے انصار بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں۔ اس جا ابو موسیٰ، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گویا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نہ مکہ مکرمہ کے ہیں نہ مدینہ منورہ کے ہیں، یہ یمن کے ہیں، اور یمنی مہاجر تھے۔
فقال، تو آ کے انہوں نے یہ کہا، استأذنت علی عمر ثلاثا، کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا تو میں نے 3 بار اجازت مانگی، فلم یؤذن لی، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اندر سے یہ نہیں کہا گیا کہ آ جاؤ، تو میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ یعنی صورتحال ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا تھا، تو جب یہ گئے تو انہوں نے اجازت مانگی اور اندر سے اجازت نہ ملی۔ ایسا ہی اس نے ہلکا کر دے، ویسے دبا رہی ہے۔ اچھا جی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس کام میں مصروف تھے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ وہ ابو موسیٰ اشعری ان کو بلایا تھا، نہیں آئے، تو پتہ چلا کہ وہ تو آ کے چلے گئے، تو آپ نے پھر ان کو بلایا۔ اب پوچھا، ما منعک، کس نے تجھے اندر آنے سے روکا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے آ کے اب انصار کی مجلس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا استأذنت ثلاثا، کہ میں نے 3 بار اندر آنے کی اجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، تو اس لیے میں چلا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 بار پوچھو، اگر نہ ملے اجازت چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں نے یہ حدیث سنی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب تم میں سے کوئی بندہ 3 بار اجازت مانگے، فلم یؤذن لہ، اسے اجازت نہ دی جائے، تو فلیرجع، اسے لوٹ جانا چاہیے۔ تو میں نے حدیث پہ عمل کیا، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں واپس چلا گیا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لتقیمن علیہ بینۃ، کہ تم اس پہ گواہ پیش کرو کہ یہ حدیث تم نے سنی ہوئی ہے۔ لتقیمن علیہ بینۃ، یعنی یہ احتیاط تھی کہ ایسے موقع پر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی مواخذے سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نہ بنا دے۔ لَتُقِیمَنَّ عَلَیْهِ بَیِّنَةً، یہ اس کے پیش نظر تھا کہ احتیاط کتنی ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات میں۔ تو کہتے ہیں میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، کون کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امنکم احد سامعہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو؟ تو انصار جو بیٹھے تھے ان میں ابی بن کعب بھی بیٹھے تھے، اور سب سے چھوٹے انصاری جو بیٹھے تھے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم، کہ ہمارا جو سب سے چھوٹا بندہ ہے عمر میں وہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ گواہی دینے کے لیے۔ فکنت اصغر القوم، میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو یہاں سے یعنی یہ پتہ چلا کہ جو چھوٹی عمر والے صحابی ہیں ان میں ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب سرکار کے وصال کے بعد بھی اصغر القوم تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے۔ فقمت معه، میں ساتھ گیا، فاخبرت، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ آگے اس حدیث کی سند کے بعد امام بخاری اس پر تبصرہ کرتے ہیں،
قال ابو عبداللہ اراد عمر التثبت لا اللہ یجیز خبر الواحد. یہ جو بخاری میں علم اصول بھی ہے اس کا حوالہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر کے یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ یہاں سے کوئی یہ استدلال نہ کرتا پھرے کہ خبر واحد معتبر نہیں ہوتی، کہ چونکہ وہ اکیلے تھے انہوں نے بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتبار نہیں کیا یہاں تک کہ دوسرے راوی نہیں ملے. تو فرماتے ہیں اراد عمر التثبت لا اللہ یجیز خبر الواحد. یہ نہیں کہ ان کے نزدیک خبر واحد کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، خبر واحد ان کے نزدیک جائز تھی، لیکن وہ اس سلسلہ میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. تو تثبت کے لیے کہ مزید جو ہے وہ اس سلسلہ میں اطمینان ہو جائے، ورنہ خبر واحد بھی ان کے نزدیک معتبر تھی. اس حدیث سے خبر واحد کے غیر معتبر ہونے کا کوئی استدلال نہ کرے یا عدالت صحابہ کے خلاف کوئی یہ نہ کرے، چونکہ وہ صرف تثبت اس سلسلہ میں چاہتے تھے. اچھا جی، نو سو ستائیس. باب المعانقہ وقول الرجل کیف اصبحت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن کعب کو یہ بتایا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر تشریف لائے، آپ کے اس مرض میں جس میں آپ کا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. تو آپ چونکہ گھر سے باہر آئے تو لوگوں نے آپ سے خیریت پوچھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا ابا حسن، یعنی جس طرح آپ کو ابو تراب کہا جاتا تھا ایسے ابو حسن بھی کہا جاتا تھا. یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ثابت ہوئے ترجمۃ الباب کے کیف اصبح تھا. فقال اصبح بحمد اللہ باریا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے صحت مند ہے. یہ جواب دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی حضرت عباس بھی گھر سے ہی ہو کے آئے تھے چونکہ چچا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال الا تراہ انت، کیا تم دیکھ نہیں رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کو؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور تم لوگوں کو یہی بتا رہے ہو کہ سرکار صحت مند ہیں. یعنی تمہیں پورا پتہ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، میں اس خاندان کے بڑوں کو رخصت ہوتے دیکھتا رہا ہوں، تو جو اس خاندان کے بڑے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بڑے رخصت ہوئے، ان کی جو علامتیں ظاہر ہوئی تھیں رخصت سے پہلے، وہ علامتیں اب ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت حساس موقع آ گیا ہے۔ اور یہ کہا کہ اب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے پہلے کوئی خلافت کا فیصلہ کروا لینا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چونکہ ایک جیت میں حضرت عباس سب سے سینئر تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، جبکہ اور دنیا میں کوئی اب سرکار کا چچا نہیں ہے، چچے بھی ہیں، اور پھر ساری عمر ساتھ بھی دیا ایمان لانے کے بعد، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی کہتے ہیں، ردو الیہ ابی عباس، کہ صحابہ میرے ابا جی عباس کو بلا لے آؤ۔ یہ ہماری جو ہے وہ حدیث کرتاس میں ہمارے موقف کی معاون دلیل ہے کہ اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کتاب کا کہا کہ کاغذ لے آؤ، تو اس میں مقصد خلافت لکھنا نہیں تھا۔ اگر خلافت لکھنا یا لکھوانا مقصد ہوتا تو وہ زبان سے بھی سرکار فرما سکتے تھے، کیونکہ دین کے بڑے بڑے اہم فرض جو ہیں وہ لکھ کے نہیں دیے، بول کے ہی عطا کیے، تو یہ بھی بول کے فرما سکتے تھے۔ اب یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ وہ خلافت لکھنا مقصد نہیں تھا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ بعد ثلاث عبد العصا، 3 دنوں کے بعد تم اے علی تم محکوم بن جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر کسی کا اختیار ہوگا۔ عبد العصا چھڑی کے لغوی معنی ہے چھڑی کے غلام، یہ نیچے لکھا ہے مامور لا عامر، یعنی تم حاکمیت کے مرتبے میں نہیں ہوگے بلکہ محکومیت کے مرتبے میں ہوگے۔ واللہ انی لعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفی فی وجعہ، خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا ہوں یا مجھے یہ دکھایا گیا ہے، میری یہ رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو جائے گا۔ سیتوفی یعنی کچھ وقت کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد۔ فإنی لأعرف فی وجوہ بنی عبد المطلب الموت، میں بنی عبد المطلب کے چہرے جانتا ہوں کہ وصال سے پہلے کیسے ہوتے ہیں، تو میں نے سارے بڑوں کو دیکھا ہے، وقت وصال میں پاس تھا، جو بنی عبد المطلب ہیں۔ انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب فی وجوہ بنی عبد المطلب الموتا، میں پہچانتا ہوں، تو اس واسطے میں نے علامتیں دیکھ لی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔
فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیوں چلیں؟ فَنَسْأَلُهُ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ کیا سوال؟ فی من یکون الامر، کہ یہ خلافت کس کی ہوگی بعد میں؟ یعنی اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہو تو پیچھے کون چلائے گا؟ فی من یکون الامر فإن کان فینا علمنا ذالک، اگر یہ ہمیں ملنا ہے یعنی مجھے یا آپ کو، تو ہمیں اس بارے میں علم ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اگر یہ ہمارے علاوہ کسی کو ملنا ہے خلافت کا معاملہ، یعنی دوسرے آپشن کے طور پر، تو پھر آمرنا ہو، ہم مشاورت کریں گے۔ جو دوسرا معنی ہے کہ پھر ہم ان سے وصیت طلب کریں گے۔ آمرناہ فاوصى، یعنی پھر وہ ہماری خیر خواہی کرے گا۔ اوصى بنا، اب یہ اگر مولا علی سے سرکار فرما چکے ہوتے، یہ آخری وقت کی بات ہے، تو آپ فرماتے چچا یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ میں نامزد فرما چکے ہیں کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، تو آپ کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، آپ کا بھتیجا خلیفہ بلا فصل ہے۔ یعنی اب تک اگر کوئی فیصلہ ہوا وہ ہوتا کہ جب سرکار کے وصال کی علامات جسمانی طور پر ظاہر ہو چکی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس بات کا اظہار کرتے، اور وہ حدیث کرتاس کا موقع اس سے پہلے گزر چکا تھا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ چلو، چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ اب لکھوانے کا معاملہ ہی نہیں، پوچھنا ہے، زبان سے سرکار نے بیان فرما دینا ہے، اور وہی پھر امت کے لیے دلیل ہوگا۔ قال علی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لئن سألناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمنعونہا، کہ اگر ہم نے سرکار سے خلافت مانگی اور آگے سرکار نے منع فرما دیا، لا یعطیناہ الناس ابدا، پھر لوگ کبھی بھی ہمیں نہیں دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں رہے کہ اب لوگ کیا انتخاب کرتے ہیں، تو اب اس میں تو سارے انتخاب کی لسٹ میں موجود ہیں، پھر اس میں سے لوگ انتخاب کریں گے، اور اگر آج سوال کے جواب میں سرکار اس لسٹ میں سے ہی نام نکال دیں تو پھر تو کوئی بھی انتخاب نہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو خلافت کی حرص کے بغیر ایک ذمہ داری دین کی نبھانے کا جو معاملہ، اس کے لحاظ سے کہ پھر تو یعنی یہ ہمیں ذمہ داری مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ سرکار نے انکار کر دیا تو سب کو پتہ ہوگا کہ ان کے لحاظ سے تو انکار ہو چکا ہے، اب باقی میں سے ہم نے کسی کو بنانا ہے۔
اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات سرکار کی ہوئی ہوتی تو ایک تو اظہار کر دیتے، دوسرا پھر دوبارہ چلے جاتے کہ چچا بھی ساتھ گواہ بن جائیں، کہ چل کے پوچھتے ہیں اور سرکار چچا کے سامنے فرما دیں گے تو پھر چچا بھی میری حمایت میں بولیں گے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن سألناہا رسول اللہ، رسول اللہ دوسرا مفعول بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ خلافت مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَيَمْنَعُنَاهَا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا، خلافت سے، لا یؤتیناہا الناس، تو پھر یہ امارت اور خلافت لوگ نہیں دیں گے ہمیں آبادا کبھی بھی، لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبادا، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ سوال نہیں کروں گا، خلافت کے بارے میں کبھی بھی سوال نہیں کروں گا۔ تو یہ تھا کہ اگر پہلے کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا، یا کم از کم جس کو انگلش میں گرین سگنل کہتے ہیں، تو پھر بھی سمجھتے کہ یہ چچا تجویز دے رہے ہیں تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے جا کے، کیونکہ سرکار پہلے اشارہ تو فرما چکے ہیں، تو پھر بات مزید وضاحت میں آ جائے گی۔ یعنی اس عقیدے کے ساتھ امت میں ہم بات کرتے ہوئے کہ انہیں کوئی لالچ اور حرص نہیں تھا، دین اسلام کی نگہبانی اور رکھوالی کا ایک منصب تھا، اور وہ جس کو ملتا اس کی شان بڑھنی تھی اللہ کے ہاں کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی حفاظت کی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم مانگیں گے اور مانگنے کے بعد انکار ہو گیا تو پھر آگے آپشن ہی ختم ہو جائے گا، اس واسطے میں تو اس کا سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروں گا۔ تو دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو یعنی بذریعہ امامت اظہار ہو چکا تھا، جس کو خود پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بنایا کہ جب ابن قوا نے کہا کہ آپ نے کیوں چوتھے نمبر تک کا انتظار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ردینا لدنیانا ما رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے دین کا جسے رہبر بنایا تھا، امامت بنے، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کا رہبر بھی بنا لیا۔ تو یہ یعنی قرائن اشارے تو موجود تھے، لیکن چھوڑا امت پر گیا تھا کہ امت جو ہے وہ خود یہ ثواب حاصل کرے کہ وہ خود اپنا امیر مقرر کریں، اور اس طرح پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ باقی وہ اشارے تو کافی ہیں کہ جس میں ایک عورت نے آ کر کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے ملوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تجدینی فاتی ابا بکر، کہ مجھے نہ پاؤ تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ بہرحال وہ سب جو ہیں وہ علامات میں سے ہیں، اشارے ہیں، اور صراحت نہیں ہے، اور صراحت جو ہے وہ امت کے لیے یعنی یہ مشاورت کی بنیاد پر یہ شرف چھوڑا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو آیا تو امت نے خود اپنی مشاورت سے اس کو حل کیا، اور اس پر پھر اجماع ہوا۔ چلو سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول